اور وہ بے بنیاد باتیں ہیں. میں ان کی ذات کو جھوٹا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ان کی جو دلیلیں ہیں نا وہ غلط اور بے بنیاد ہیں، ان کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات انہوں نے کہا جی کیتھولک جو کلیسیا ہے وہ مدر کلیسیا ہے، سب کی ماں ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے. پہلا میرا سوال ہے کیتھولک کس نے بنائی؟ یہ کہتے ہیں جی ہمارا پہلا گدی نشین تھا مقدس پطرس. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ مقدس پطرس نے کیتھولک بنائی؟ پھر یہ جواب دیتے ہیں جی پطرس رسول کو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تو میری بھیڑیں چرا، تو میری کلیسیا بنائے گا، وہ وعدہ کیا تھا. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو پطرس نے کلیسیا بنائی وہ کیتھولک ہی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیتھولک پطرس نے ایسے کون سے کام کیے جو کیتھولک آج کر رہے ہیں؟ کوئی ایک کام بتا دیں. اس نے تو توبہ کی، بپتسمہ کی منادی کی، اس نے یسوع مسیح کی تعلیم دی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نہ تو توبہ کی منادی کرتے ہیں، نہ بپتسمہ آپ دیتے ہی نہیں ہیں، سرے سے بپتسمے کی مخالفت کرتے ہیں. آپ بپتسمہ دیتے ہیں بچوں کو. کوئی ایسا حوالہ دیں جس میں مقدس پطرس نے بچوں کو بپتسمہ دیا ہو. ٹھیک ہے. آپ بت پرستی کرتے ہیں، مقدس پطرس رسول نے بت پرستی نہیں سکھائی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے غیر قوموں میں منادی کی ساری، مطلب کہ بائبل مقدس میں پطرس رسول کی منادی کیسے کیسے ہوئی ہے، انہوں نے کیا 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 ہے، غیر زبانوں تک بولی ہیں اور ان کی سب کو سمجھ آئی ہے. اور میں اس ٹاپک کو چینج نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ مقدس پطرس رسول کا کوئی ایک کام بھی کیتھولک نہیں کرتے. آپ بت پرستی کرتے ہو، آپ مردوں کی عید مناتے ہو، پطرس رسول نے ایسا کچھ نہیں کیا. آپ مریم آباد کا میلہ لگاتے ہو، پطرس رسول نے ایسا کچھ نہیں کیا. آپ ساری مورتیاں بنا کے ان کے آگے پوجا کرتے ہو، پھر آپ بت پرستی کرتے ہو. ہاں آپ کو کہا جائے کہ آپ بت پرستی کرتے ہو، آپ کہتے ہیں نہیں ہم بت پرستی نہیں کرتے، ہم تعظیم کرتے ہیں، مجسمہ سازی کرتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس جو بت ہے وہ مقدس مریم کا یا حضرت مسیح کا مجسمہ ہے؟ آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں جی وہ ثبوت یہ ہے کہ جب ورونکا یسوع مسیح کا خون صاف کرنے گئی تھی تو کپڑے پہ تصویر چھپ گئی تھی. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ تصویر چھپ گئی تھی؟ پھر اس کا حوالہ بائبل میں کہاں ہے؟ یہ آپ نے من گھڑت سٹوری بنا لیا. آپ سرے سے ہی جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور وہی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں. بات چل رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ کیتھولک مدر کلیسیا اور پطرس رسول نے بنائی. بس میں نے ثابت کر دیا کہ پطرس رسول نے کیتھولک کلیسیا نہیں بنائی. اس نے بہت منادی کی، اس نے کلیسیا کھڑی کی یسوع مسیح کے قول کے مطابق، لیکن وہ کیتھولک کلیسیا نہیں تھی، کیونکہ کیتھولک کلیسیا کا کوئی کام بھی مقدس پطرس رسول کے مطابق نہیں ہے، نہ انجیل کے مطابق ہے. سارا کام الٹ پلٹ ہے، تو لہٰذا ثابت ہوا کہ نہیں ہے کیتھولک کلیسیا پطرس رسول کی کلیسیا نہیں ہے. بلکہ یہ کسی رسول کی کلیسیا نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی رسول نے ایسا گھٹیا گھنونا کام نہیں کیا. نہ کوئی بت بنایا، نہ اس کی پوجا کرائی، نہ اس کو مقدسین کا نام دیا. دوسری بات، پھر آپ نے کہا کہ وہ مجسمہ مقدس مریم کا ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اور آپ کو بت اور مجسمہ کا فرق بھی معلوم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی وہ آپ بت پرستی کرتے ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں جی ہم مجسمہ بناتے ہیں. میں بت اور مجسمہ کا فرق آپ کو بتاتا ہوں. مجسمہ وہ ہے جو چوکوں میں گھوڑوں کے مجسمے لگے ہوئے ہیں، ان کی کوئی پوجا نہیں کرتا. یا اس کے اوپر فوجی بنا ہوا ہے تو وہ فوجی کو کسی کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے یا فوج کی محبت جگانے کے لیے شاید ایسا کوئی وہ سوچتے ہوں گے، انہوں نے بنایا اس کو مجسمہ ہے. کیونکہ وہ کسی عبادت گاہ میں رکھا ہوا نہیں ہے، اس کے لیے اس کی پوجا بھی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ مجسمہ ہے. کسی جسم سے متاثر ہو کر اس کا سٹرکچر بنایا گیا ہے، اسٹیچو بنایا گیا ہے، لہٰذا وہ مجسمہ ہے. اسٹیچو اور آئیڈل میں فرق ہے. جب اسی مجسمے کو لے جا کے ایک عبادت گاہ میں رکھا جائے گا اور باقاعدہ اس کی پوجا شروع ہوگی تو وہ مجسمہ جو ہے وہ بت بن جائے گا. لہٰذا آپ کے چرچز میں جو بھی مجسمے، حالانکہ میں ان کو نامعلوم مجسمے کہتا ہوں، وہ جب آپ کے پاس کیونکہ ثبوت نہیں ہے نا کہ کس کے ہیں، کیونکہ ساری کہانی تو آپ نے جھوٹی بنائی ہوئی ہیں، آپ کے پاس ثبوت نہیں. وہ مجسمے جو ہیں وہ بت ہیں، کیونکہ آپ باقاعدہ ان کے آگے سجدے کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو چومتے چاٹتے ہیں، لہٰذا وہ بت ہیں.
آپ کی بت پرستی کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور آپ جو دلیل دیتے ہیں وہ بھی اس کو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں جی ہیکل میں یہ خدا نے خود بنی نوع انسانوں سے مجسمے بنائے تھے، تو کیا وہ بت بن گئے؟ بت پرستی کی ڈیفینیشن میں کر چکا ہوں کہ نہ تو ان کروبیوں کی نہ تو پوجا ہوئی، اور نہ ہی ان کو کوئی سجدہ کیا گیا، لہٰذا وہ بت نہیں تھے، وہ ایک عکاسی تھی. بائبل مقدس میں بے شمار حوالے ہیں جب کروبیوں میں سے کلام کی آواز آتی تھی، اس میں وہ خدا، یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کے تخت کی عکاس ہیں. وہ سارا کچھ خدا نے اپنے تخت کا نقشہ بنا کے دیا تھا کہ خدا اس میں سے ہو کر کلام کیا کرے گا. یہ بھی حوالے موجود ہیں. میں اپنی اگلی ویڈیو میں یہ اس پہ ڈیٹیل حوالے لکھ کے اور دوں گا کہ یہ کروبی کیوں خدا نے بنائے تھے. وہ کسی کے پوجا کے لیے نہیں تھے بنوائے گئے، نہ ہی وہ عبادت کے لیے بنائے تھے. عبادت خدا کی ہوتی تھی لیکن اس کے سامنے کوئی سجدہ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ کے پاس وہ تعلیم بھی نہیں ہے جو شاگردوں نے دی. بپتسمہ کا مطلب ہے ڈبونا یا رنگنا. اب کوئی بھی انگلی سے یوں کر کے بپتسمہ نہیں ہو سکتا، نہ تو یہ ڈبویا جاتا ہے اور نہ رنگا جاتا ہے. پھر آپ بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں، بچوں کا بپتسمہ ہے ہی نہیں. اس کو آپ مخصوص کرنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ چلو جی ایک نئی روایت بنا لی آپ نے، چلو جی ایک طرح برکت ہو جاتی ہے، بچے کے اوپر دعا ہو جاتی ہے برکت کے لیے، اس کو آپ یہ رنگ دے سکتے ہیں. لیکن یہ اگر کہو کہ بپتسمہ بس ایک ہی دفعہ ہو گیا ہے اور وہ بچپن میں ہو گیا ہے تو یہ غلط ہے. بپتسمہ کا مطلب ڈبونا یا رنگنا، اور بپتسمہ صرف وہ دے سکتا ہے جو زبان سے اقرار کر سکتا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. اور بپتسمہ ہوتا ہی تب ہے جب انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور گناہوں کو ترک کر کے یسوع مسیح کے نام، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں بپتسمہ لے. تو یہ ایک ظاہری علامت ہے یسوع مسیح کی موت کی اور اس کے جی اٹھنے کی علامت ہے، اور یہ یادگیری کے لیے کیا جاتا ہے. اور آپ بچے کو نہ تو اس وقت پیدائش کے 8ویں دن نہ تو آپ کو اس کو توبہ کروا سکتے ہیں، نہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کر سکتا ہے، نہ وہ بپتسمے کے لیے ہاں یا نہ کر سکتا ہے. یہ آپ نے جو من گھڑت بپتسمہ بنایا ہے یہ بھی انجیل کے عین مخالف ہے. آپ کا کوئی ایک کام مردوں کی عید اور مریم آباد کا میلہ اور تصویر کشی اور مجسمہ سازی اور سارا کچھ سب کچھ جو ہے فیک ہے اور انجیل کے عین خلاف ہے. پھر میں آپ کی ایک اور بدعت کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں. آپ پوپ کہتے ہیں جی اپنے رہنما کو. پوپ لطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے باپ. ٹھیک ہے. باقی آپ ان سے نیچے آ جائیں تو سب کو کہتے ہیں فادر جی ہیں. فادر انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے باپ. ٹھیک ہے. پھر آپ اور نیچے آ جائیں، آپ کے جو بھائی ہیں پروٹیسٹنٹ ہیں، میں پروٹیسٹنٹ جو کہتے ہیں نا جی، میں فخر سے کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ. میں اپنے آپ کو پروٹیسٹنٹ نہیں کہتا، کیونکہ پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ مارٹن لوتھر کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کافی ساری بدعات جو ہیں پروٹیسٹنٹ میں کیتھولک سے ہی لی ہوئی ہیں. میں اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہوں. اچھا خیر، پادری کو بھی میں آج بے نقاب کروں گا. پادر فارسی زبان کا لفظ ہے، پادر سے پادری ریفر ہوا ہے، اس کا مطلب بھی باپ ہے. اب میں حوالے کے ساتھ ثابت کروں گا کہ یہ تینوں لفظ غیر انجیلی ہیں، جبکہ آپ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے. کاہن کو یا پاسٹر کو ایسا کہہ نہیں سکتے. اب پاسٹر کا مطلب ہے چرواہا، یسوع کی بھیڑیں چرانے والا. ویسے تو یسوع مسیح ویسے تو بھیڑیں چرانے والا کو شیپرڈ کہیں گے، لیکن جب بائبل کی زبان میں پڑھیں گے تو انگلش بائبل میں آپ پڑھ سکتے ہیں چرواہے کو پاسٹر کہا گیا ہے. اب پاسٹر تو چلو بائبل میں کہا گیا ہے، لیکن نہ پادری کہا گیا ہے، نہ فادر کہا گیا ہے، نہ پوپ کہا گیا ہے. اور میں حوالے سے ثابت کرتا ہوں. متی کی انجیل 23واں باب اس کی 1 سے 10 آیت تک یسوع مسیح نے بھیڑ سے اور شاگردوں سے یہ باتیں کہیں. فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے، پس جو کچھ وہ تمہیں
بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں۔ اس ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، مگر یہ باتیں غور کرنے والی آگے، مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی اور تم سب آپس میں بھائی ہو، تم سب بھائی ہو۔ اچھا، اب بھائی وہ وہاں سے یہاں تک چلتے آ رہے ہیں جن کو پنجابی میں بھائی لوگ کہتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ تم آپس میں سارے بھائی ہو۔ آگے چل کے پولس رسول بھی سب کو اسی طرز میں کہتا رہا ہے، پس ہے بھائیو، پس ہے بھائیو، میں تم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا کے کہتا ہوں۔ مطلب اس نے سب کو جس کو بھی خط لکھا ہے پس ہے بھائیوں کا ہے۔ وہ ان کے چاچے مامے پھوپھی کے بیٹے نہیں تھے، وہ یسوع مسیح کے حکم کے مطابق اس حکم کی طرز پہ سب کو بھائیوں کہہ کے پکارے سے، کسی کو فادر جی، کسی کو پوپ جی، کسی کو پادری صاحب، یہ کہہ کے نہیں پکارتے تھے۔ یہ تینوں لفظ غیر بائبلی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے لکھا ہے، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے، ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اور بھیڑ کو یہ تعلیم دی تھی کہ کسی کو اپنا باپ نہ کہنا، اور تم سب لوگوں نے جو پادری کہتے ہو، جو فادر کہتے ہو، جو پوپ کہتے ہو، غیر انجیلی طور پر یسوع مسیح کے حکم کی نفی کرتے ہو اور کہتے ہو پادری صاحب اور فادر جی، یہ یسوع مسیح کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ میں نے کیتھلک کی ایک اور بدعت کو بے نقاب کیا ہے۔ آگے چلیں۔ ایک بات جو میں نے پیچھے مس کر دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بت بنانے کی، جس کو آپ مجسمہ کہتے ہو، وہ اجازت کس نے دی؟ یسوع مسیح نے خدا نے ہیکل میں تو اجازت دی کہ اس طرح میرا تخت کی عکاسی کرنے کے لیے، مطلب کروبی بناؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ وہ سب کچھ ترتیب سے کلام میں بتایا گیا۔ آپ کو کس نے اجازت دی؟ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت بھی نہیں ملی، آپ نے نامعلوم مجسمے گھڑ کے چرچ میں رکھ لیے اور باقاعدہ ان کی پوجا شروع کروا دی۔ یہ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے؟ آپ بغیر اتھارٹی کے ہی کام کرتے جا رہے ہیں اور وہی تعلیم دوسروں کو بھی دے کے گمراہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے بہت سی بدعات کلیسیا کے اندر ڈال کے تو کلیسیا کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ نے کرسمس ٹری بنا دیا جس کی مسیحیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو کوئی بھی درخت کی جسیرت بنا کے اس کو عبادت گاہ میں نہ رکھنا، خدا کے مقدس مذبح پہ نہ رکھنا۔ آپ نے وہ بھی کر دیا۔ پھر آپ نے وہ سانتا کلاس والے کپڑے سب کو پہنا کے تو آپ نے ایک بابے کی پوجا شروع کروا دی ہوئی ہے۔ اب لوگ مسیح کو بھولتے جا رہے ہیں اور بابے کو یاد رکھتے ہیں۔ کرسمس پہ اس کو کپڑے پہنا کے سب کی نظریں اس پہ لگی ہوتی ہیں۔ یہ بھی آپ کی ایک بدعت ہے۔ پھر اور آپ کی اور زیادہ بہت زیادہ بدعتیں ہیں۔ آپ نے کچھ روایتیں ہیں جو بدل تو دی ہیں بہت سالوں سے، کیونکہ پہلے جب بھائیوں کا اثر یہاں نہیں تھا تو شیطان نے پورا زور لگا کے بہت سے جو غیر مذہب سے مسیحیت میں آئے تھے وہ ان کو گمراہ کیا، اور آپ نے وہ بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو بہت پرانی کر دی ہیں۔ میں اکیلا اس کی مخالفت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ان کو شاید میں اپنی زندگی میں ختم نہ کر پاؤں، لیکن اس کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤں گا۔ ایک ایسٹر کی آپ نے بدعت بنائی ہوئی ہے۔ ایسٹر، اس کو اردو میں کیا اس کا ترجمہ کرو گے؟ عید قیامت المسیح، مطلب مناتے تو آپ عید قیامت المسیح ہے نا، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اگر عید قیامت المسیح مناتے ہو تو اس کو انگلش میں ریزوریکشن ڈے کہتے ہیں، لیکن آپ نے استارات کے نام سے اس کو ایسٹر کا لفظ دیا ہے، اور آپ اس میں انڈے سجاتے ہو، اور یہ بدعت اپنی کلیسیا کے اندر منتقل کر رہے ہو کہ آپ ایسٹر کہنا، سب کو ہیپی ایسٹر کہتے ہو، کہ یعنی کہ آپ استارات کو مبارک کہنے کے لیے یہ بدعت پھیلا رہے ہو۔ پھر آپ نے ہفتے کا جو سبت کا دن تھا اس کو بدل دیا، کیونکہ سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔
اور ہفتے کا پہلا دن اتوار بنتا ہے اور 7واں دن پھر گھوم کے آ کے ہفتہ بنتا ہے۔ بائبل میں بے شمار حوالے ہیں اور میں حوالوں سے ہر ایک چیز ثابت کر سکتا ہوں۔ جو میری ویڈیو دیکھے وہ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں ڈیٹیل حوالے بتا سکتا ہوں۔ یہ سب کیتھولک کی بنائی ہوئی بدعتیں ہیں۔ جیسے سنڈے کا مطلب ہے سورج کا دن، یہ سورج دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ اس سورج دیوتا کے پجاریوں نے آگے مسیحت میں 5% مسیحت لے کے اس میں 95% بت پرستی کو ایڈ کر کے ایک مذہب بنایا جس کو کیتھولک مذہب کہتے ہیں، اور اس میں ساری اپنی وہی رسمیں لے کر آئے، ایسٹر اور ساری استارات کی، وہی دیوی کو انہوں نے مقدسہ مریم کا نام دے دیا، وہی سنڈے سورج دیوتا کا جو دیوتا تھا سورج دیوتا اسی کو انہوں نے یسوع مسیح، اور اوپر دیکھا ہے ان کی جو تصویریں بنی ہوتی ہیں اس کے اوپر ایسے سورج کی روشنی بھی بنائی ہوتی ہے، پھر انہوں نے ایسے کر کے نشان بنایا ہوتا ہے، سورج دیوتا کا بھی ایسے ایک ہاتھ کا نشان ہوتا تھا، پھر ان کا دل باہر بنایا ہوتا ہے یہاں پہ سینٹر میں ایسے لو سٹوریوں والا دل بنایا ہوتا ہے، اس کے اوپر کانٹوں کا تاج لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر دیا جل رہا ہوتا ہے آگ، اور زخمی دل ایسے خون اس میں سے نکل رہا ہوتا ہے۔ نہ تو یسوع مسیح کا ایسے دل تھا، نہ اس کے اوپر کانٹوں کا تاج بنا ہوا تھا، نہ اس کے اوپر آگ جل رہی تھی۔ کلیسیا ہوشیار اور بیدار ہو جائے، یہ شیطان کی طرف سے آپ کو ورگلانے اور گمراہ کرنے والی ٹیم کیتھولک ہمیشہ سے ہی کلیسیا کو تباہ و برباد کرتی آئی ہے۔ یہ خدا کی 1% عبادت کا جھانسا دے کے آپ سے استارات اور سورج دیوتا کی پوجا کرواتے ہیں 95%، اور آپ کی زندگیوں میں برکت اسی لیے نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف کلام کو نہیں پڑھتے اور پوپ کی طرف سے جو حکم صادر ہوتا ہے اسی کے پیچھے اس آمین کر دیتے ہیں، اور جو ساڈا جی پوپ ہی کیلنڈر بناتا ہے وہی آپ ہی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ خبردار ہو جائیں، آج روشنی کا دن ہے، اخیر زمانہ چل رہا ہے، کلام پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی نئی باتوں کا پتہ چلے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو میرے ساتھ رانگ نمبر چل رہا ہے، یہ تو میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، آج تک جو کچھ میں سنتا سمجھتا کرتا آیا ہوں وہ سب عین کلام کے مخالف ہے۔ جاگ جاؤ مسیحیوں، جاگ جاؤ، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے، اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے کلام مقدس کو اپنے سامنے رکھو۔ کم از کم سوچو کہ زندگی میں ایک دفعہ اس کلام مقدس کو مکمل طور پر اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے، اور کلام خدا میں سے جو آئین اور احکامات اور حکم جو دیے گئے ہیں اور قوانین جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ان کا اثر لیں۔ کلام میں سے آپ کسی سنی سنائی بات پر، کسی روایات پر، کسی دن کو نہ مانیں، کسی منت کو ایسی کو نہ ماننے کہ پیدل چلتے چلتے جانا ہے مریاباد تو وہاں پہ وہ جی ہاں آپ کی دعا سن لے گی۔ کون؟ خدا آپ کی دعائیں سنتا ہے، کوئی بت آپ کی دعا نہیں سن سکتا۔ خدا سے ڈائریکٹ مانگیں، اتنا اگر آپ تکلیف یہاں پر گھٹنے ٹیک لیں اور خدا کے آگے سر مسجود ہو جائیں تو خدا بے شک سننے میں قادر ہے۔ میں اگلی اپنی ویڈیو میں آپ کو بہت سے اور حوالے دوں گا جو پہلے کبھی کسی پاسٹر نے نہیں آپ کو بتائے ہوں گے اور کسی خادم نے نہیں نکال کے دیے ہوں گے، کیونکہ وہ آپ ہی بہت سے خادموں کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے جو ایسے حوالے ہوتے ہیں۔ اور میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اخیر زمانہ میں ایک دفعہ یہ ٹھان لیں کہ خدا کا کلام آپ پڑھیں گے۔ مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میری یہ والی ویڈیو میں صرف میں وہ حوالے بیان کروں گا جس سے ثابت ہوگا، جو آپ کو کبھی کسی نے پڑھ کے نہیں سنائے ہوں گے، اور جس سے ثابت ہوگا کہ اگر بائبل کیتھولک کے ذریعے ہم تک پہنچتی تو یہ حوالے اس میں سے نکال دیے جاتے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلتا، ہم کیتھولک کو ہی سچا مانتے رہتے اور ایسے ہاتھ جوڑ کے کرتے رہتے۔ ٹھیک ہے، میں حوالے شروع کرتا ہوں۔ احبار کی کتاب اس کا 26واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا، اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو، اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اگلا حوالہ جلدی سے میں حوالے نکالتا جاؤں گا، پڑھتا جاؤں گا۔ استثناء کی کتاب ہے، اس کا 4واں باب ہے اور اس کی 15ویں آیت۔ سو تم اپنے
اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا، کیونکہ تم نے اس دن جس دن خداوند نے آگ میں سے ہو کر غورب میں تم سے کلام کیا کسی طرح کی کوئی صورت نہ دیکھی، تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو، جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے پرندے یا زمین کے رینگنے والے جاندار یا مچھلی یا زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو، یا جب تو آسمان کی طرف نظر کرے اور تمام اجرام فلکی فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھے تو گمراہ ہو کر ان کو سجدہ اور ان کی عبادت کرنے لگے، جن کو خداوند تیرے خدا نے روئے زمین کے سب قوموں کے لیے رکھا۔ نصیب میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں جلدی وہ حوالے پڑھوں گا جو کیتھلک نے کبھی آپ کو پڑھ کے نہیں سنائے، اور میں آگے پڑھتا جاؤں گا۔ پہلے میں نے اور حوالے دوسری ویڈیو میں بھر دیے ہیں، اب باقی اگلی ویڈیو میں باقی حوالے پڑھوں گا۔ استثنا کی کتاب 4 باب اور 23ویں آیت، سو تم احتیاط رکھو تا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جو اس نے تم سے باندھا ہے بھول جاؤ، اور اپنے لیے کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو، جس سے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو منع کیا ہے، کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور ہے۔ آگے چلیں، آگے حوالے میں نکالتا جاؤں گا، پڑھتا جاؤں گا۔ اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت بھی پڑھیں گے۔ سو استثنا 5واں باب 8ویں آیت، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے اس کا 7واں باب اور اس کی 25واں آیت نکالیں گے، یہی اسی کتاب کی۔ تم ان کے دیوتاؤں کی تراشی ہوئی مورتوں کو آگ سے جلا دینا، جو چاندی یا سونا ان پر ہو، ان کا تو لالچ نہ کرنا اور نہ اسے لینا، تا نہ ہو کہ تو اس کے پھندے میں پھنس جائے، کیونکہ ایسی بات خداوند تیرے خدا کے آگے مکروہ ہے۔ سو تو ایسی مکروہ چیز اپنے گھر میں لا کر اس کی طرح نیست کر دیا جانے کے لائق نہ بن جانا، بلکہ تو اس سے از حد گھن کھانا اور اس سے بالکل نفرت رکھنا، کیونکہ وہ ملعون چیز ہے۔ پھر 27ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، لعنت اس پر جو کھودی ہوئی اور ڈھالی ہوئی مورت، لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے، اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے، اور سب لوگ جواب دیں اور کہیں آمین۔ پھر زبور 115 اس کی 30ویں آیت نکالیں گے، ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا، ان کے بت چاندی اور سونا ہیں، یعنی آدمی کی دستکاری، ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہیں پر وہ سونگھتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھو نہیں سکتے، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی، ان کے بنانے والے انہی کے مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کیتھلک والے سن لو، بنانے والے بھی ان کی مانند ہو جائیں گے، اور وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ بھی ان کی مانند ہو جائیں گے، جو بت پرستی مجسمہ سازی کرتے ہیں، اور جو چرچ میں مجسمے رکھ کے عبادت کرتے ہیں، وہ بت پرستی ہے۔ آگے چلیں گے یسایہ کی کتاب، اس کا 42ویں باب کی 17ویں آیت، لکھا ہے، جو کھودی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے اور ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو، وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے۔ اب اسی کتاب کی یسایہ کی کتاب کی 44ویں باب کی اور 9 آیت دیکھیں گے، کھودی ہوئی مورتوں کے بنانے والے سب کے سب باطل ہیں، باطل کا مطلب جھوٹے ہیں، اور ان کی پسندیدہ چیزیں بے نفع، کوئی نفع نہیں ہے ان سے، انہی کے گواہ دیکھتے نہیں اور سمجھتے نہیں تاکہ پشیمان ہوں۔ آگے چلیں گے حزقیل 14 باب 3 آیت،
کہ اے آدم زاد، ان مردوں نے اپنے بتوں کو اپنے دل میں نصب کیا ہے اور اپنی ٹھوکر کھلانے والی بدکرداری کو اپنے سامنے رکھا ہے، کیا ایسے لوگ مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہیں؟ پھر اگلا حوالہ دیکھیں گے، ہوسیہ نبی کا صحیفہ کتاب 4 باب 12 آیت۔ میرے لوگ اپنے کاٹھ کے پتلے سے سوال کرتے ہیں، ان کا لٹھ ان کو جواب دیتا ہے، کیونکہ بدکاری کی روح نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے اور اپنے خدا کی پناہ کو چھوڑ کر بدکاری کرتے ہیں۔ آگے حوالے پڑھیں گے، حوالے تو بے شمار ہیں، میں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ نحوم کی کتاب، اس کا پہلا ہی باب، اس کی 14ویں آیت سے پڑھوں گا۔ لیکن خداوند نے تیری بابت یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ تیری نسل باقی نہ رہے گی، میں تیرے بت خانہ کی کھودی ہوئی اور ڈھالی ہوئی مورتوں کو نیست کروں گا، میں تیرے لیے قبر تیار کروں گا کیونکہ تو نکما ہے۔ آگے حبقوق کی کتاب، اس کا 2 باب 18 آیت میں لکھا ہے، کھودی ہوئی مورتوں سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھود کر بنایا، ڈھالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا ہے اور گونگے بتوں کو بناتا ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، حوالے پوری بائبل میں سے ہیں، نئے عہد نامے سے بھی ابھی بہت حوالے ہیں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں حوالے بتا دیتا ہوں، آپ خود نکال لیجئے گا۔ پہلا کرنتھیوں 5واں باب 11 آیت، پھر 6 باب 9 آیت، پھر 8واں باب 6 سے 7 آیت، پھر 10واں باب 7 سے 14 آیت۔ یہ پہلا کرنتھیوں کے سارے حوالے بتائے۔ پھر پہلا یوحنا 5 باب 21 آیت، مکاشفہ 21 باب 8 آیت، پھر مکاشفہ 22 باب 15 آیت۔ یہ سارے حوالے بت پرستی کے خلاف ہیں۔ اگر کیتھلک کہتی ہیں کہ وہ بت پرستی نہیں کرتے اور تو مجسمہ سازی کرتے ہیں، تو ایک بار پھر سے میں کہہ دوں کہ مجسمہ وہ ہے جو چوک میں لگا ہوا ہے، جس کی کوئی پوجا نہیں ہوتی، اور بت وہ ہے اگر وہی مجسمہ اکھاڑ کر عبادت گاہ میں لے کے جایا جائے اور اس کی باقاعدہ آگے سجدہ ہو کر کے اس کو چوما جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کے سامنے عبادت کی جائے، وہ جی اس کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کی جائے، تو وہ مجسمہ جو ہے وہ بت بن جاتا ہے۔ لہٰذا کیتھلک کے جتنے بھی نامعلوم مجسمے ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ کس کی مورتیاں ہیں، تو وہ جو مجسمے ہیں وہ بت ہیں، اور کیتھلک کی پوری ٹیم اور پوری جماعت جو ہے وہ بت پرستی کر رہی ہے۔ میں ہوں خالد رضا میرا نام ہے، اور میں ملتان سے ہوں۔ کمنٹ باکس میں بتائیے گا اگر میں نے کچھ کسی کے خلاف غلط بیانی کی ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کی معافی مانگ لوں گا، لیکن اگر میں صحیح ہوا تو میں مزید اس کے بعد ایکسپلین کروں گا۔